خاتون جنت نے مولا کائنات سے کہا تھا اے علی آج تک کوئی غیر محرم یہ نہ جان سکا فاطمہ گوری ہے کہ کالی ہے، فاطمہ لمبی ہے کہ چھوٹی ہے، فاطمہ کیسی ہے آج تک کوئی جان نہ سکا، فاطمہ موٹی ہے کہ پتلی دبلی ہے۔ اے علی میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ اسی پردے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں، بعد مرنے کے بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کا قد کیسا تھا، فاطمہ کا جسم کیسا تھا، فاطمہ کا رنگ کیسا تھا۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں ذرا سوچو، اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا سوچو، خاتون جنت نے زندگی بھر صرف پردے کا اہتمام نہیں کیا بلکہ بعد مرنے کے پردے کی فکر کرتی ہیں اور ساتھ ہی وصیت کرتی ہیں کہ میرا جنازہ اٹھایا جائے تو رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ پردے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت نے خاتون جنت کے پردے کا ایسا اہتمام کر دیا، ایسا اہتمام کر دیا کہ صرف جنازہ رات کے اندھیرے میں ہی نہیں اٹھایا گیا بلکہ فرمایا گیا قیامت کے دن جب خاتون جنت کے جنت میں جانے کی باری ہوگی تو منادی اعلان کرے گا اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اللہ کے حبیب کی بیٹی فاطمہ الزہرا جنت میں داخل ہونے والی ہیں۔ اور فرمایا گیا 70,000 حوروں کے جرمٹ میں خاتون جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی دنیا میں جس نے اپنے پردے کی فکر کی اللہ نے میدان قیامت میں بھی ایسا انتظام کر دیا کہ کوئی نگاہ خاتون جنت کو جنت میں جاتا ہوا بھی دیکھ نہ سکے۔